نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سجدہ ابھی تلاوت ہوئی ہے، اس لیے تمام حضرات اس آیت کے سماعت پر سجدہ تلاوت کر لیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ شیطانی وساوس و اوہام کا علاج قرآن مقدس کی توجہ سے تلاوت سننے اور اس میں غور و فکر کرنے، اور جب اس کی تلاوت ہو رہی ہو تو خاموش رہنے کے اندر قرآن مجید یہ انسانی مشکلات، پریشانیوں، مصائب کا حل پیش کرتا ہے، بشرطے کہ اس کو غور و فکر سے سنا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ ایک تو علاج شیطانی گمراہیوں اور خرابیوں اور نقصانات سے بچنے کا یہی ہے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، قرآن مقدس سے اپنا تعلق قائم کرنا۔ اور دوسرا ذریعہ اور طریقہ یہاں ان آیات مبارکہ میں بیان کیا ہے، اور وہ ہے اپنے رب کی کثرت سے یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو یاد کرو، اور زبان سے وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، زبان سے اس کو یاد کرو لیکن پکار کر نہیں، زیادہ شور اور آواز کے ساتھ نہیں، بلکہ اعتدال والی حالت ہو، اعتدال کے ساتھ اس اپنے رب کو پکارو، بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام کے وقت بھی، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کا حکم دیا، اپنے ذکر کا حکم دیا، اور اس کے لیے کچھ تاکیدات بیان فرمائی کہ ایک تو اللہ کا ذکر رغبت کے ساتھ ہونا چاہیے، آہوزاری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جتنی رغبت ہوتی ہے اتنی انسان کے اندر آہوزاری بھی ہوتی ہے، اور اگر ایسی بے رغبتی کے ساتھ انسان اللہ سے مانگے، اس کا ذکر کرے، ایسی پکار یا ایسا مانگنا یا ایسا یاد کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاہی دل کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، جو غفلت کے ساتھ ایسے ہی اوپرے دل کے ساتھ زبان سے مانگی جا رہا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے، تو ایسا غافل انسان اگر اللہ کو پکارتا بھی ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا اللہ کیا سنی نہیں جاتی۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان عاجزی اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اس کو یاد کرے، دعا مانگنی ہو، قرآن کی تلاوت کرنی ہو یا عام ذکر کرنا ہو، یہ سب اسی میں آتے ہیں، کیونکہ قرآن سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت ہو تو وہ بھی اسی انداز سے ہونی چاہیے، پوری رغبت کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی تلاوت ہو۔ اور اسی طرح عام ذکر کوئی بھی اس کی تسبیح کا ذکر کیا جائے، کوئی بھی اس کے پاک نام کا ذکر کیا جائے، جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں پیچھے گزر چکا ہے کہ سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، اور فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اسے مانگو، اسے پکارو، اس کا ذکر کرو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو کوئی بھی اس کا نام، اچھا نام، سبھی اس کے اچھے نام جو ہیں ان میں سے کوئی نام نہیں۔ یہ بھی علماء اور اولیاء نے
یہ بات بھی بیان کی ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں مربی ہوتا ہے جو اس کی تربیت کرتا ہے۔ اس کی جب ایک انسان تلاش کر لیتا ہے اور اس اسم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو وہی اس کی تربیت کا، اس کے اندر کمالات پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ مثلا کسی کو نسبت اللہ کی صفت علم کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ کی صفت علم یا اسم علم کو کثرت سے یاد کرے، علیم کا ورد کرے۔ کسی کو اس کی صفت رزاقیت کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، انسانیت پر خرچ کرتا ہے، ان کی بھوک مٹاتا ہے، تو اس سے تعلق قائم کر کے اس کو یاد کرے اور خوب خرچ کرے اور اس کی رزاقیت۔ یہ بھی عجیب بات ہے، ہم اللہ کی رزاقیت کو اپنی دولت جمع کرنے کے لیے یاد کرتے ہیں۔ وہ تو رزاق ہے اللہ کی، اللہ اپنی مخلوقات کو کھلانے کے حوالے سے، اس پر تقسیم کرنے کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے، ہم خرچ کرنے کا نام نہیں لیتے، نہ سوچتے ہیں جی، دولت جمع کرنے کے حوالے سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو بہر صورت اس کا کوئی بھی پاک نام لے کر اس کا ذکر کرے، لیکن زیادہ زور شور کے ساتھ نہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ۔ قرآن نے آگے اس کے لیے جو تاکید بیان کی ہے وہ یہ کہ دون الجہر من القول، اللہ کا ذکر کرو زبان سے، قول سے، لیکن دون الجہر، پکار کر نہیں، بلند آواز سے نہیں۔ قرآن مجید کی بھی تلاوت کرنی ہے تو اس میں بھی اعتدال کا طریقہ ہو۔ دعا مانگنی ہے تو دعا میں بھی اصل کیا ہے کہ آہستہ مانگی جائے۔ یاد رکھو، ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، صحابہ نے بڑے بلند آواز سے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا دیکھو تم کسی ایسی ذات سے نہیں مانگ رہے ہو جو بہرا ہو یا تم سے دور ہو، تمہاری بات نہ سنتا ہو، بلکہ آہستہ آواز میں اللہ کو پکارو، آہستہ آواز میں اس سے مانگو۔ یہ آج ہمارے ہاں روٹینی بن گئی ہے کہ دعائیں مانگتے ہیں اجتماعی طور پر، وہ بھی بلند آواز سے۔ بطور تعلیم کے تو اس کی اجازت ہے کسی درجے میں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، پتہ چل جائے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن اس کو ایک عادت ہی بنا لینا کہ بلند آواز سے ہی دعائیں مانگی جائیں، گڑ گڑا کر تبھی ہوتی ہیں، آہستہ سے خفیہ طریقے سے اللہ کو پکارنے میں کوئی گڑ گڑاہٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی ڈر اس کا، کوئی عظمت، کوئی اس کی ہیبت غالب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اصل یہ ہے کہ دعا کو آہستہ اللہ سے مانگیں۔ اکیلے اور تنہائی میں ہیں، صرف اللہ کی ذات ہے اور آپ ہیں، تو پھر تو چلو جس انداز سے بھی مانگیں، اپنے اندر ایک کیفیت تواضع اور عاجزی کی، تضرع کی پیدا کریں، لیکن اجتماعی طور پر بھی آہستہ مانگنا ہی پسندیدہ ہے۔ دوسری جگہ پر بھی قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے چپ کے اور آہستہ سے مانگو، ادعوا ربکم تضرعا وخیفا، آہستہ آہستہ اس سے دعائیں مانگو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا ذکر بھی کرو خیفتاً ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، اور صبح بھی اس کو یاد کرو اور شام کو بھی یاد کرو۔ ذکر کے 2 وقت بہت ہی قیمتی ہیں، ان اوقات کی جو انسان قدر کر لیتا ہے وہ بڑے مدارج، بڑے علوم و معارف حاصل کر لیتا ہے، خاص طور پر صبح کا وقت اور اسی طرح شام کا وقت، یعنی عصر کے بعد کا وقت۔ عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اسے آصال کہتے ہیں، آصال اصیل کی جمع ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اسی طرح غروب ہونے سے پہلے۔ طلوع ہونے سے پہلے کا وقت جو ہے جیسے یہ فجر کا وقت ہوتا ہے، اور غروب ہونے سے پہلے جو عصر کا وقت ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے بزرگوں میں سے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جس چیز کا ہمیں علم بعد میں ہوا، اگر ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو ہم تھوڑے وقت میں بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، اور وہ یہ کہ ہمیں بعد میں علم ہوا کہ اگر صبح کا وقت اور عصر کا وقت، اس وقت کو کوئی انسان غنیمت سمجھ لے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اس کا ذکر کرے، تو اس کے نتیجے میں تھوڑے وقت میں انسان بہت زیادہ کمالات اور خوبیاں پا لیتا ہے۔
اس لیے یہ اوقات خاص طور پر یہاں بھی قرآن نے ان کا ذکر کیا، بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام بھی، آصال یعنی عصر کے وقت بھی اللہ کو یاد کرو اور اس کا عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ اس کا ذکر کرتے رہو۔ یہ چیز انسان کے اندر اعلیٰ درجے کا بصیرت پیدا کر دیتی ہے، اس کی فراست کو، اس کی عقل کو روشن کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے شیطانی وساوس و اوہام انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، گزشتہ آیات میں گزرا ہے کہ تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، شیطان جب انہیں کوئی مس کرتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، شیطان جب کوئی کسی وسوسے کے ذریعے سے، کسی مایوسی کے ذریعے سے، کسی اور گناہ کی طرف کشش کے ذریعے سے راہ راست ہٹانا چاہتا ہے، تو مسلمان جماعت، متقی جماعت وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو ان کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہاں شیطان کی کیا مکاری چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ طاقت و قوت انسان کو حاصل ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ ذکر اللہ کا کثرت سے کرنا چاہیے، اور ذکر ایک تو یہ ہے کہ انسان کے لیے کوئی وقت مقرر کر لے ذکر کے لیے، صبح کا یا شام کا، اور اس کی تسبیحات، خاص طور پر یہ 3 تسبیحات کا تو معمول بنانا چاہیے، پہلے کلمے کا اور اسی طرح تیسرے کلمے کا اور درود شریف کا، یہ تو معمول ہونے چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کو بیان کرے، اور اسی طرح درود شریف کثرت سے پڑھے۔ اور ایک اور ذکر ہے کہ انسان چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی اللہ کا پاک نام اپنی زبان سے ادا کرتا رہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تموتون کما تحیون، تمہاری موت اسی حال پر آئے گی جس حال میں تم زندگی گزارو گے۔ اگر زندگی بھر انسان کا معمول یہ تھا کہ چلتے پھرتے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، تو موت آئے گی تو وہ موت کے وقت بھی اس کی زبان پر اللہ کا نام جاری ہوگا، اس کا ذکر اس کی زبان پر ہوگا۔ اور فرمایا تحشرون کما تموتون، اور تمہارا حشر بھی اس حال میں ہوگا جس حال میں تمہیں موت آئے گی۔ اگر موت تم اس کی ذکر کے ساتھ دنیا سے گزر گئے، موت اس حالت میں آئی ہے، تو کل قیامت کے دن اٹھو گے تو اس وقت بھی زبان پر اسی کا پاک نام ہوگا۔ اور جو اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے گیا اور اس کے حضور پیش ہوا تو اس کی یقیناً نجات اور کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اپنے رب کو دل میں یاد کرو، آہستگی کے ساتھ یاد کرو، تضرع اور ڈرتے ہوئے اس کو عاجزی کے ساتھ اور اس کا ڈر دل میں لیے ہوئے اس کو یاد کرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور فرمایا کہ غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ جسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور ایک انسان وہ غافل ہے، غفلت میں مبتلا ہے۔ فرمایا مثل الذاکر کمثل الحی فی الاموات، اللہ کو یاد کرنے والا وہ انسان ایسے ہی ہے جیسے کہ مردوں میں ایک زندہ ہوتا ہے، وہ زندہ ہے، اور دوسرے لوگ کمثل الحی فی الاموات، مردوں میں ایک زندہ ہے۔ تو غافل انسان در حقیقت اس نے اپنی صلاحیتوں کو برباد کر دیا۔ اللہ نے انسان کو صلاحیتیں بے شمار دے کر پیدا کی ہیں، ان کو جلا ملتی ہے، یہ مضبوط ہوتی ہیں، کمال تک پہنچتی ہیں جب انسان ان کے اوپر اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، اللہ کی یاد کے ذریعے سے، اس کی تلاوت قرآن کے ذریعے سے، اس کی حضور آہوزاری کرنے، اسے پکارنے اور دعا کرنے کے ذریعے سے ان کے اوپر اللہ کی نور اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمت کا چھڑکاؤ کرتا ہے اور ان کا سیکل کرتا ہے، ان کی صفائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ تمہارے رب کے پاس ہیں، مقربین الہی ہیں، یعنی جو فرشتے ہیں، وہ بھی اس کی بندگی اور اس کی اطاعت سے انہیں کوئی عار نہیں ہے۔ لا یستکبرون عن عبادتی، وہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایسے ہی ذکر کیا کرو جیسے فرشتے ذکر کرتے، ایسی صف باندھو جیسے فرشتے صف باندھتے۔ فرشتوں کی صف کیا ہوتی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا پہلی صف ان کی مکمل ہوتی ہے، اس میں کوئی جگہ کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ بالکل ملی ہوئی ہوتی ہے۔ نماز میں صفیں
بالکل سیدھی اور درست ہونی چاہیے اور ان میں کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں بھی عجیب بات ہے، کوئی ڈسپلن نظم و ضبط تو ہے ہی نہیں ہے۔ دین اسلام سب سے زیادہ نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے، ڈسپلن سکھلاتا ہے، اور ہمارے یہاں بچے بھی گھسے ہوتے ہیں اگلی صفوں میں ہیں، بڑے بھی وہاں ذرا اچھے انداز سے، یہ نہیں ہے کہ بچوں کے ہمارے سمجھانے کا بھی انداز بڑا عجیب سا ہوتا ہے، بچوں کو سمجھانا ہے ذرا پیار سے سمجھائے تاکہ ان کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو، نفرت پیدا نہ ہو، وہ مسجد سے باغی نہ ہو بلکہ مسجد کے ساتھ ان کی رغبت بڑھے۔ اچھے انداز سے آپ سمجھائیں، ان کے دل و دماغ میں وہ بات اترتی چلے جائے۔ ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھانا یہ تو کوئی بھی آج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بچے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں چل جائے کہ دوسروں کے بچے اس کو برداشت کریں، تو یہ تو بچوں کو بھگانے والی بات ہوتی ہے۔ تو بچے ہوں تو ان کو پیار سے، بیٹا پیچھے ہو جاؤ، بڑوں کا ادب ہوتا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بڑے ان کو ترجیح دی جائے، ان کو آگے کھڑے ہونے کا موقع دیا جائے۔ اسی طرح عام زندگی کے معمول میں بات چیت کرنی ہو تو بڑوں کو موقع دیا جائے کہ وہ بات کریں۔ یہ ادب مسجد در حقیقت انسان کو ادب سکھلاتی ہے کہ کیسے تم نے مہذب بننا ہے، کیسے باادب بننا ہے۔ تو ایک تو یہاں یہ خرابی ہوتی ہے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی دوست کرسی وغیرہ پر بیٹھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ درمیان میں خلل نہ ڈالے، سائڈ پہ اپنی کرسی رکھے۔ کئی دوست ہوتے ہیں بلکہ عام مساجد میں وہ جو زیادہ بڑے چودھری صاحب ہوتے ہیں نا، اس کی کرسی اپنی امام کے پیچھے لا کر کھڑی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اگر تم معذور ہو تو اس کرسی نے بھی جگہ لینی ہے، ایک تو تمہاری جگہ ہے، دوسرا کرسی جگہ لے رہی ہے، تو درمیان میں فاصلہ بڑھ گیا۔ تم ایک طرف اپنی کرسی رکھو تاکہ درمیان میں وہ ڈسپلن، وہ نظم و ضبط، وہ صفوں کی آپس میں خلا ختم ہو اور وہ بالکل آپس میں متصل ہوں۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو مقربین الہی ہیں وہ اپنے رب کے ہاں، جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ مخلوق ہے یعنی فرشتے ہیں، جو جن کا عند ربک فرمایا، جن کا مرتبہ اور مقام اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں، انہیں کوئی آر نہیں ہے، بلکہ ویسبحونہ، وہ اس کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہ سبحان اللہ اور مختلف اللہ کی تسبیحات کے کلمات ان کی زبان پر جاری رہتے ہیں، اور وَلَهُ یسجدون، اور وہ اسی کو سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسی کو حضور نماز پڑھتے ہیں اور اس کی اس طریقے سے عبادت بجا لاتے ہیں۔ تو یہاں ان آیات مبارکہ میں اللہ نے مسلمان جماعت کو طریقہ بتا دیا شیطانی وساوس سے بچنے کا، شیطانی گمراہی سے نکلنے کا طریقہ واضح کر دیا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہاں تک الحمدللہ ہماری سورۃ الاعراف مکمل ہوئی، اور آگے سورۃ الانفال کا درس ہفتے سے شروع کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔